دو نوجوان تھے, بات تو میں نے بہت سے نوجوانوں سے کی. ایک نوجوان تھا لاہور کا پنجابی, ایک نوجوان تھا بلوچستان کا, وہ بلوچ تھا. اتفاق سے وہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے اور میں نے ان سے بات شروع کر دی. تو جب میں نے بلوچ نوجوان سے بات کی تو بات کرتے کرتے اس نے رونا شروع کر دیا, اور اس نے کہا کہ یہ باہر ابھی کچھ دیر پہلے کہ آپ لوگ ہمارا دکھ نہیں سمجھتے. تو میں نے اس کو گلے سے لگا لیا. تو وہ جو دوسرا نوجوان کھڑا تھا نا, جو خاموش تھا, وہ آگے آیا, اس نے کہا میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے, وہ جو جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, جو اپنا مسائل بتا رہا تھا کہ بلوچستان کی محرومیاں جو ہیں اس پر میڈیا توجہ نہیں دیتا, تو وہ جو پنجابی نوجوان تھا اس نے بتایا اس کو کہ میں نے بھی کچھ دن پہلے صرف آواز بلند کی تھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف. تو مجھے اسی شہر لاہور میں کچھ نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے. انہوں نے مجھے بہت مارا, مار کے میرا جسم نیلا کر دیا. میں مار کھا کے باہر آیا, لیکن کیونکہ میں کوئی بہت بڑا صحافی نہیں ہوں, میں کوئی بہت بڑا سیاستدان نہیں ہوں, تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کسی نے میری بات ہی نہیں کی. لیکن اب کیونکہ تم اپنی محرومی کا ذکر کر رہے ہو اور تم نے اپنی ناانصافی کا ذکر کیا ہے, تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے وہی ظلم میرے ساتھ اسی شہر لاہور میں ہوا ہے. تو جو ظالم طبقہ ہے اس کی نہ تو کوئی زبان ہے, نہ کوئی صوبہ ہے, نہ کوئی نسل ہے, وہ ظالم ہے. اور ہم مظلوموں کا بھی کوئی صوبہ نہیں, کوئی زبان نہیں, کوئی نسل نہیں, ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. تو جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, فرق ہے. تم ظلم اور ناانصافی کے خلاف ذرا زیادہ بلند آواز بلند کرتے ہو, اور ہم موقع ملے تو آواز بلند کرتے ہیں, لیکن موقع نہ ملے تو خاموش رہتے ہیں. تو احمد شاہ صاحب جو نوجوان ہیں نا, ان میں غصہ بھی ہے, کچھ نوجوانوں میں مایوسی بھی ہے, لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اکثر نوجوان جو ہیں وہ تمام تر برے حالات کے باوجود وہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سیاسی قیادتوں سے مایوس ہیں, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے وہ چلے گئے, لیکن ہم نے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا, ہم یہیں پہ رہیں گے. میر صاحب یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. لڑیں گے اور ظالم طبقے کو شکست دیں گے. یہ جو نوجوان وہ پیچھے کھڑے ہیں نا, وہ بڑے انہماک سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. میں جب ان سے باہر بات کر رہا تھا نا, تو یہ جن آپ اور میں بھی گول مول سی بات کر رہے ہیں, ہم حکمران طبقہ, ٹھیک ہے, کہنا ہم کچھ اور چاہتے ہیں, الفاظ کوئی اور استعمال کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے حکمران طبقہ جب ہم کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے. یہ نوجوان باہر جو ہے نا سیدھا سیدھا نام لیتے ہیں ان کا. یہ سب میرا سوال بہت سنجیدہ تھا. نہیں, میرا سنجیدہ سوال ہے, میں جواب بھی سنجیدہ دے رہا ہوں. وہ سیدھا سیدھا نام لیتے ہیں ان کا جو پاکستان کا آئین بار بار پامال کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک. ٹھیک ہے, آگے میرا میر صاحب میرے سوال کا جواب بھی ملا. میر صاحب آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ میں تھنک ٹینک بنے, کارنیگی فاؤنڈیشن, فورڈ فاؤنڈیشن, اسی طرح مختلف ملکوں میں وہ 25-25 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں. اس میں اکانومسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, اور اس کے اندر اینتھروپولوجسٹ بھی ہوتے ہیں. 1 منٹ رک جاؤ بس میرے بچے, 1 منٹ رک جاؤ. نعرے بازی سے آگے چلیں گے نا, ہم عوامی دانش پہ بات کریں. ہمارے ہاں آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی پارٹی بناتا ہے, چاہے وہ جام ساکی ہے یا نواز شریف ہے, کہ ایک بیسک چیزیں وہ اپنی تربیت کرے, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے شارٹ سائٹڈنس ہونے کی وجہ سے یا ان میں وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے. میں سنجیدہ سوال کا میں نے سنجیدہ جواب دینے کی کوشش کی ہے. دوسری سائڈ کا جواب دیں. یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اصلی بات نہ کروں. اصلی بات آپ کریں, لیکن میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹھیک ہے, اس پہ بھی یہ بتائیں کہ وہ کیوں کر رہی ہے, وہ وجوہات کیا ہے. کیا وزڈم نہیں ہے,
یا آخر میں طاقت حاصل کرنے کی خواہش ہے, چلیں لیکن بعض اوقات انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی غلط فیصلے کرتے ہیں نا. دیکھیں میں تو اب آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیا, لیکن میں ایک ایسی بات کروں گا کہ کوئی نہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو نہ کسی اور کے لیے. ظاہری بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ 56 کا آئین کس نے توڑا, 73 کا آئین بار بار کس نے توڑا. حاجی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ نوجوان جو ہے نا, ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, ان کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے, ان کو سارا پتا ہے, سب پتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, اچھا اب میں اس کو ذرا کوشش کرتا ہوں, لیکن میرا کہ سوال اپنی جگہ بھی, آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا. ابھی جواب دینے تو دینا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بار بار پاکستان میں آئین نہیں ٹوٹنا چاہیے, اور آئین توڑتے ہیں فوجی جرنیل. میرا تو سوال یہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں, سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں. 58 میں بھی لڑ رہے تھے تو انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا, 77 میں بھی لڑ رہے تھے, 99 میں بھی لڑ رہے تھے. تو ایک تو ہر قیمت پر پاکستان کے آئین کا تحفظ, پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے, پاکستان کا آئین نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی فوجی جرنیل کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کا آئین توڑے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو سیاسی قیادت ہے, اس کو بھی آئین کی پابندی کرنی چاہیے, آئین کا احترام کرنا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے. کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں, ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف ان کو انہوں نے اپنا سیاست کا ایندھن بنایا ہوا ہے. ان کا کام نعرے بازی ہے, لیکن صوبائی اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں وہ جاگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو, امیر لوگوں کو. تو جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت نہیں لائیں گی اور نوجوانوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گی, خاص طور پہ خواتین کو, تو سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی, سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیڈر نہیں بنا سکیں گی. جب سیاسی جماعتوں کے پاس اپنا پولیٹیکل کیڈر ہوگا, ایک ٹرینڈ اور نظریاتی کیڈر, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ روز آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں اور لوگ ہی سڑکوں پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف جو فوج اور جوڈیشری ہے اس کو بھی آئین کا احترام کرنا چاہیے, دوسری طرف سیاسی قیادت کو بھی آئین کا احترام کرنا چاہیے, جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ نے پاکستان کو بدلنا ہے تو ہر شعبہ ہے زندگی میں خواتین کو آگے لے کے آئیں, کیونکہ جو خواتین ہیں وہی پاکستان کو بدل سکتی ہیں. اور اسی لیے احمد شاہ صاحب, آپ مانے یا نہ مانے, یہ نوجوان جو ہے نا, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ کون ہے, اور وہ نام بھی لے رہے ہوں. میر صاحب, آپ نے کام تو آپ نے بھی وہی کیا ہے جو اس سے پہلے نعرے لگواتے رہے. مطلب میرا کہنے کا سوال یہ تھا, آپ چاہتے ہیں آپ کا حکمران طبقہ پڑھے لکھے نہ, دانش کے قریب نہ گزرے, فلسفی سوشیالوجی سے اس کا تعلق نہ ہو, دیکھیں اکنامکس اسے پتہ نہ ہو, تو نعرے تو وہ بھی لگواتے ہیں, آپ بھی لگوا رہے ہیں. میں 1973 کا آئین اسی سیاسی قیادت نے بنایا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہماری کولیکٹیو وزڈم کا نتیجہ ایک آئین کی صورت میں سامنے آیا ہے, اس کا سب احترام کرے, فوج بھی احترام کرے, عدلیہ بھی احترام کرے, اور سیاسی قیادت بھی احترام کرے. اور جب آپ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لے کے آئیں گے تو وہ سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ کولیکٹیو پبلک وزڈم کو آگے بڑھائے گی. تو اس لیے صرف ہم فوج سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ جمہوریت کا اور آئین کا احترام کریں, ہم سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ صرف سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو برا کہیں گے کہ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں, اور جو لوگ آئین توڑتے ہیں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں فرمائیں گے, تو یہ بڑی ناانصافی ہے. تو یہ کس نے کیا ویسے؟
میں نے کبھی کیا بھی اس کا بھی؟ جی کیا ہوا بیٹا؟ بالکل چٹ آ گئی ہے شاہ صاحب کو. نہیں وہ چٹ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. میر صاحب آپ نے دنیا دیکھی ہے, میں بھی چند ملکوں میں گیا ہوں. میرا سب سے سنجیدہ جواب جو تھا, اس کا دیکھیں وہ ذکر آیا اس واقعے کا ذکر آیا جب کہ میں نے وہ تقریر کی تھی. اس وقت کس کو گولی ماری گئی تھی؟ ابصار عالم کو. اس وقت کس کے گھر میں نقاب پوش گھسے تھے؟ آسما شرازی کے. اور شاید اگر آپ کو نہیں پتا تو ارشد شریف کے لیے بھی ہم نے مظاہرے کیے ہیں, ارشد شریف کے لیے بھی ہم نے بات کی ہے, اپنے ٹی وی پروگراموں میں بھی بات کی ہے, اور وہ جو عمران ریاض صاحب ہیں ان کے لیے بھی بات کی ہے, سب کے لیے بات کی ہے. لیکن اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں نا, کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو تو پتا ہے کہ ہم تو ہر ادھر, ابھی شاہد اسلم صاحب پھر رہے تھے جن کو بھی 2 ہفتے پہلے گرفتار کیا گیا, ان کے لیے بھی بات کی, ان کے لیے ہم نے ٹی وی پروگرام میں بات کی. اسی لیے تو جو ہے نا یہ جو سیاسی تعصبات ہیں نا ان کا مظاہرہ نہ کریں. میں نے وہ نام اس لیے لیے کہ اس وقت 2 سال پہلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب صحافیوں پہ جب ظلم و جبر کا بازار گرم تھا تو بہت سے لوگ خاموش تھے اور ہم بول رہے تھے. اور آج اگر شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں آج بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے, ہم آج بھی بول رہے ہیں. ہم اس وقت بھی بولتے تھے, ہم آج بھی بول رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس وقت نہیں بولتے تھے, صرف آج بول رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. نہیں سوال جواب نہیں ہو رہے. میر صاحب آپ کو پھر غصہ آ گیا؟ نہیں غصہ نہیں آیا, میں نے جواب دیا ہے. اچھا نہیں جواب میں غصہ, جواب یہ دیا ہے کہ اگر آپ صحافت پر پابندی عمران خان کے دور میں لگائیں گے یا شہباز شریف کے دور میں لگائیں گے, ہم دونوں ادوار میں بولیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دور میں بولو اور دوسرے دور میں چپ کر جاؤ. اور صحافت کے علاوہ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ کا یہ اسٹانس. آپ کو پتا ہے کہ آج آسما جہانگیر کی برسی ہے, جی آپ کو پتا ہے آج مقبول بٹ صاحب کی برسی ہے. تو ہمارے تو یہ ہیرو ہیں جن کو آسما جہانگیر جو ہے اس نے جنرل یحییٰ خان کے خلاف بھی مزاحمت کی, جنرل ایوب خان کے خلاف بھی مزاحمت کی, ضیاء الحق کے خلاف بھی مزاحمت کی, مشرف کے خلاف بھی مزاحمت کی. اور مقبول بٹ صاحب جو ہیں وہ پھانسی تو ان کو دلی میں لگایا گیا تھا, لیکن وہ بھی پاکستان کے ہر حکمران کے زیر تاب رہے. تو ہم دراصل سمجھتے یہ ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی یا کسی بھی ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت ہو, پاکستان میں جو مظلوم طبقہ ہے اس پہ ظلم چلتا رہتا ہے, اور ہمیں جو ہے ہمیشہ ہر دور حکومت میں مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جو ظالم طبقہ ہے اس کی ایک ہی نسل ہے, اس کی ایک ہی ذات ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھی راولپنڈی پریس کلب کے باہر احتجاج ان کی اینیورسری منا رہے تھے, ان سب کو جو ہے وہ بند کیا گیا, آج مقدموں میں ان کو نامزد کر کے عدالت میں پیش کیے گئے. آج بھی پاکستان کے اندر وہی حال ہے جو بھائی جان. بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ تمام حقوق تمام قومیتوں کو ملنے چاہیے, وہ بات یہی ہو رہی ہے. میرے سوال کا جواب بہرحال مجھے نہیں ملا میر صاحب ابھی تک کہ کسی دانش کی ضرورت حکمرانی کے لیے ہے یا نہیں ہے. میرا تو یہ سوال تھا. میں نے آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا آئین پاکستان کی اجتماعی سیاسی دانش کا ایک نمونہ ہے, ایک ایگزامپل ہے. اس آئین کا تحفظ کریں. آئین کے تحفظ کا مطلب ہے آپ پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بہانے بازیاں کریں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرانا تو پاکستان بچ جائے گا, تو اس کا مطلب ہے آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. آئین سے کھلواڑ مت کریں.